والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا مولا الثقلين سيد الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر البيامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام وقينا ستة وفضلنا بسبع صلوات محمد مجلس اعزاء بعنوان ذکر سید الشہداء علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے. آواز تو جاری رہی ہے سمجھا. ابھی جناب استاد حیدر پوری صاحب سے آپ لوگ اشعار سماعت فرما رہے تھے اور ان اشعار میں کئی اشعار امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے آپ نے سماعت فرمائے. تو اسی کو مسلسل کرتے ہوئے گفتگو سے منسلک کرتے ہوئے اس وقت کی گفتگو بھی ہم امام سجاد علیہ السلام کے سلسلے سے گزارش کریں گے انشاءاللہ. امام سجاد علیہ السلام کو ہم نے کتنے عناوین سے سنا، کتنے ذرائع سے سنا ہے، کتنے وسائل سے سنا ہے. ہم کس اعتبار سے امام سجاد کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ اگر آپ توجہ فرمائیں گے اور غور فرمائیں گے اور فکر فرمائیں گے تو امام سجاد کو ہم ایک بیمار کربلا کی حیثیت سے جانتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم نے کتابوں میں اور علم میں غور و خوض کیا ہے تو امام سجاد کو ان کی دعاؤں کے حوالے سے جانتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کے گریے کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کے ماتم کے حوالے سے جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار کے عنوان سے جانتے ہیں، ان کے حوالے سے جانتے ہیں. اس وقت میں آپ کو امام سجاد کی شجاعت سناؤں گا، امام سجاد کی بہادری اور کس طریقے سے امام سجاد نے کربلا کے بعد حسینیت کے مقصد کو بچانے کی کوشش کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں. وہاں تک پہنچو اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امام سجاد بالکل ویسے ہی شام کو فتح کر کے لائے ہیں جس طریقے سے حسین نے کربلا کو جیتا. اب اگر آپ یہاں تک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں تو اس جملے پر توجہ دیجیے گا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اسی جملے پر پوری مجلس کی بنا بات پہنچ گئی. شام کو امام سجاد اسی طرح جیت کے لائے ہیں جس طریقے سے حسین نے کربلا کو فتح کیا. اس کا مطلب اگر حسین نہ ہوتے
تو دین نہ بستا. اگر سجاد نہ ہوتے تو حسینیت نہ بستا. کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ. اگر سبحان اللہ. سجاد نہ ہوتے تو حسینیت کی حفاظت. جس طریقے سے حسین کی جیت کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، واہ واہ اسی طریقے سے امام سجاد کی جیت کے میدان کو شام کہتے ہیں. واہ واہ. اب تھوڑی بہت دیر میں مائک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس وقت تک میں مقدماتی اور تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. امام سجاد کی جیت، ان کی فتح، ان کی کامرانی اور ان کی کامیابی ہے. پہنچنے سے پہلے میں آپ کو 3 مقدمے سناتا ہوں اور بڑے اہم مقدمے سناتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام سجاد کی جیت کا میدان کون سا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے مد مقابل کون ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میدان کو بننے میں کتنا زمانہ لگا ہے اور کتنا وقت لگا ہے. امام سجاد کی جیت کے میدان کو شام کہتے ہیں. اب میں آپ کو شام کی تھوڑی سی تاریخ سنا دیتا ہوں، شام کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں. شام یہ کون سا میدان ہے، تاکہ میدان کے بارے میں علم ہوگا تو جیت کتنی بڑی ہے یہ سمجھ میں آئے گا، فتح کتنی بڑی ہے یہ سمجھ میں آئے گا. شام یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا. دربار کی طرف سے کھلونے بانٹے جاتے تھے بچوں کو. خدا تشریف فرما ہے اور بزرگان جو تاریخ کے جانکار ہیں اس بات کو جانتے ہیں. دربار کی طرف سے کھلونے بانٹے جاتے تھے بچوں کو، اور دن کی رات کے سناٹے میں ان کھلونوں کو چھین لیا جاتا تھا. اگلے دن بچوں سے پوچھا جاتا تھا معلوم ہے تمہارے کھلونے کون چھین کے لے گیا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں پتا. کہا جاتا تھا تمہارے کھلونوں کو چھیننے والے کا نام علی ہے. کیا بتایا جاتا تھا؟ تمہارے کھلونوں کو کون چھین کے لے گیا ہے؟ علی چھین کے لے گیا ہے. جن بچوں کو یہ پتا چلا ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے کھلونے چھین کے علی لے گیا ہے، ان بچوں کے دل میں علی کی طرف سے محبت پیدا ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی؟ یہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے، کبھی جوان بھی ہوں گے. جوان بھی ہوں گے. یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے، علی کی دشمنی پل کے جوان ہو جایا کرتی. رات کے سناٹے میں عورتوں کی آغوش سے بچوں کو چھین لیا جاتا تھا. اگلے دن کے اجالے میں انہیں بتایا جاتا تھا تمہیں پتا ہے تمہاری آغوش سے بچے کون چھین کے لے گیا؟ کون چھین کے لے گیا؟ علی تھا. اب جن ماؤں کو یہ پتا چلا ہو کہ ان کی گود سے ان کے بچوں کو چھیننے والے کا نام علی ہے، ان کے دل میں علی کی طرف سے محبت پیدا ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی؟ محسوس کیا بات آپ نے؟ ہم جب بچوں کو پینسل یا پین تھما دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو سب سے پہلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیواروں پہ لکیریں کھینچتے ہیں. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں پہ تصویریں بناتے تھے. ان تصویروں کے بیچ میں علی لکھتے تھے، ان تصویروں کو مارتے تھے. کہتے تھے اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم ایسے ہی ماریں گے. یہ شام میں علی کی دشمنی کا عالم تھا. اور وہ تو بات ہے آپ نے سنا ہی ہوگا، جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو پوچھا علی کہاں قتل ہوئے؟ کیا جواب ملا؟ مسجد میں. تو سوال کیا اٹھایا؟ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ کیا نماز پڑھنے گئے تھے؟ تو کیا بات ہوئی؟ علی بھی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ شام میں علی کی دشمنی اور علی سے بغض اور علی سے حسد کا عالم تھا. اور ایک اور جملہ اکثر آپ نے خطبہ ذاکرین علماء سے سنا ہوگا جو امام حسین نے کربلا میں. اب یہ میدان تیار کرنے میں اہل بیت کے خلاف کتنا زمانہ لگا، کتنا وقت لگا، اس کو محسوس کر لیجئے. سن 14 ہجری میں شام کا گورنر ہوا ہے یزید. کون یزید؟ امیر شام کا بھائی. اس کا بھائی بھی یزید ہے، بیٹا بھی یزید ہے. 14
14 ہجری میں گورنر ہوا یزید، 4 سال بعد طاعون کی وبا کا شکار ہوا، مر گیا، اس کے بعد امیر شام گورنر ہوا۔ اس کا انتقال کب ہوا؟ سن 60 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ 60 ہجری میں۔ 60 میں سے 14 نکال دیجئے، کتنے بستے ہیں؟ 46 46 ایئرس، 46 سال بنی امیہ نے شام میں اہل بیت کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ کتنے سال سازشیں کی ہیں؟ 46 یاد رکھیے گا، بعد میں کام آئے گا۔ کتنے سال سازشیں کی ہیں؟ 46 سال۔ علی کے کردار بدلنے میں 46 سال سازشیں کی ہیں، نبی کا کردار بدلنے میں 46 سازشیں کی ہیں، اور پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، شام کے لوگوں کے درمیان اہل بیت کے کردار کو اتنا بدل دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فاطمہ علی کی بیٹی ہے کہ علی کی بیوی ہے، نہیں معلوم تھا ان لوگوں کو، علم ہی نہیں تھا ان لوگوں کو۔ اتنا اہل بیت کے کردار کو شام میں بدلا گیا، شام میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اہل بیت کے خلاف سازشیں، علی کی دشمنی، شام میں کیا ہوتا علی کی دشمنی کا، اور کتنے سال میں دشمنی تیار ہوئی ہے؟ 46 سال میں۔ میدان پہنچ گیا، کتنے سال میں میدان تیار ہوا یہ میں نے آپ کو بتایا۔ مد مقابل کون ہے؟ خود یزید، امام سجاد کا مد مقابل شام میں کون ہے؟ یزید۔ یزید یہ کون شخص ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کیا پلان ہے؟ یزید کے سب سے بڑے 2 ارادے اور 2 پلان تھے۔ مد مقابل کے ذہن میں بیٹھی ہوئی اسلامی نفرت دیکھیے، پھر پتا چلے گا کہ سجاد کی جیت کتنی بڑی تھی، امام سجاد کی فتح کتنی بڑی تھی۔ 2 بڑے ارادے تھے یزید کے، اپنے آپ کو تاریخ میں رسول کا خلیفہ لکھوانا سب سے بڑا ارادہ تھا یزید کا، اور معاذ اللہ حسین کو باغی لکھوانا یہ سب سے بڑا ارادہ تھا۔ دوسرا ارادہ یزید کا دوسرا پلان اور دوسرا ارادہ تھا حلال محمدی کو حرام کرنا، حرام محمدی کو حلال کرنا، دین کو بدلنا۔ دین کو بدلنا مطلب آیت وہی رہے، نماز حرام ہو جائے، آیت وہی رہے، شراب حلال ہو جائے۔ جنہوں نے یزید کی تاریخ پڑھی ہے ان کو بات معلوم ہے کہ یزید کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو عرب کے ادبیات میں شامل ہے۔ یزید اکثر کہا کرتا تھا اپنے تخت پہ بیٹھ کے شراب پیتا ہوا کہ بھئی اگر اسلام میں شراب حرام ہے تو اسلام سے نکل جاؤ، عیسائی بن جاؤ، شراب پی لو، کلمہ پڑھ لو، پھر مسلمان ہو جاؤ۔ یہ یزید کہا کرتا تھا اس تخت پہ بیٹھ کر جہاں بولا کرتا تھا کہ میں رسول کا جانشین ہوں، میں رسول کا خلیفہ ہوں، یہ یزید کیا کرتا تھا۔ تو یزید کا سب سے بڑا پلان دین کو بدلنا، شریعت کو بدلنا، حلال محمدی کو حرام کرنا، حرام محمدی کو حلال کرنا، اور دوسرا ارادہ اور دوسرا پلان خود کو تاریخ میں رسول کا خلیفہ لکھوانا، اور معاذ اللہ حسین کو باغی لکھوانا۔ یہ میں نے آپ کو 3 بڑے مقدمے سنا دی۔ شام کے میدان کی تاریخ بتا دی جو امام سجاد کی جیت کا میدان ہے، شام کے وہ کون سی جگہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ میدان سجنے میں کتنا وقت لگا اور کتنا ٹائم لگا، کتنا وقت لگا ہے؟ 46 سال بنی امیہ نے سازشیں کی ہیں اہل بیت کے خلاف شام میں۔ کتنا وقت لگا ہے؟ 46 سال۔ مد مقابل کون ہے؟ یزید۔ یزید کا بڑا پلان کیا ہے؟ دین محمدی کو تبدیل کرنا، دین الہی کو بدلنا، حلال محمدی کو حرام کرنا، حرام محمدی کو حلال کرنا، نماز کو بدلنا، حرام کی حیثیت بدلنا، حلال کی حیثیت بدلنا، اور دوسرا پلان تاریخ میں اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ لکھوانا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین کو باغی لکھوانا۔ یہ یزید کا سب سے بڑا پلان تھا۔ اب میں آپ کو امام سجاد کی شجاعت سنانے جا رہا ہوں۔ میدان میں نے سنا دیا، مد مقابل سنا دیا،
میدان سجدے میں کتنا وقت لگا ہے اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی. اب امام سجاد کی شجاعت سن کر اگر دل مچلے نا تو نہ ہاتھوں کو روکنا ہے، نہ زبانوں کو روکنا ہے، نہ لہجے کو روکنا ہے. اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبانیں، میری خطابت کو داد نہیں، امام سجاد کی شجاعت کو سلام ہوگا. میں امام سجاد کی شجاعت سناتا جاؤں گا. تکلف چھوڑ کر آپ چاہے جہاں سے آئے ہو، امام سجاد تو مانتے ہی ہیں نا. یہ سوچ کے مت بیٹھیے گا کہ پیدی میں بیٹھے ہیں، ہم کیوں ہاتھ اٹھائیں، ہم کیوں آوازیں بلند کریں. یہ سوچ کے بولیے گا کہ شجاعت امام سجاد کی ہے، ہم پر فرض ہے امام سجاد کی محبت کی وجہ سے. امام سجاد کی شجاعت کو ایسے سلام کرنا ہے جیسے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں. یزید کا ارادہ، یزید کا پلان میں نے آپ کو بتا دیا. یزید نے اپنا ارادہ اور پلان پورا کرنے کے لیے اپنے درباری خطیب سے کہا کہ جاؤ منبر پر اور جا کے بنی امیہ کی تعریف کرو، اہل بیت کی برائی کرنا شروع کرو. درباری خطیب منبر پہ آیا، اس نے بنی امیہ کی تعریفیں کی، بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع کی. اور بنی ہاشم کی برائی کرتا کرتا جب وہ اس مقام پر آیا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا، دربار بھرا ہوا ہے، 700 کرسی نشین سنتے ہیں نا، 700 کرسی نشین تھے. یہ کون لوگ تھے؟ آس پاس محلے کے بلائے گئے لوگ نہیں تھے، الگ الگ ملکوں کے سفیر تھے، راوی تھے، رپورٹرز تھے، پترکار تھے، قلمکار تھے، جو لکھنے کے لیے آئے تھے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا. جیسے ہی درباری خطیب نے بولنا شروع کیا، دربار کا منظر پہنچے تو پوری طاقت سے بتانا ہے، جیسے ہی درباری خطیب نے بولنا شروع کیا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا، راوی، رپورٹرز، پترکار، قلمکار سب کے قلم اٹھے تھے لکھنے کے لیے، سب کے قلم اٹھے تھے لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا جس کا نام حسین تھا. اچانک سارے دربار کی نگاہوں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا، اچانک چیخ کے بولا او جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا. کمال یہ نہیں تھا کہ امام سجاد نے کیا فرمایا ہے، کمال یہ تھا کہ سارے دربار کی نگاہوں نے دیکھا وہ چپ بھی ہوا منبر سے اتر بھی گیا، چپ بھی ہوا منبر سے اتر بھی گیا. جیسے ہی چپ ہوا منبر سے اترا، دربار میں بیٹھے ہوئے راوی، رپورٹرز، پترکار، قلمکار اچانک ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہتے ہیں ابھی کچھ مت لکھنا، منظر بدل رہا ہے. بیمار لگ رہا تھا، مختار لگ رہا ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہے یزید وہ بیمار لگ رہا ہے. درباری چوکے، یہ تو منظر ہی بدل رہا ہے. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمایا، امام سجاد نے منبر پر بیٹھنے والے کو منبر سے نیچے اتار لیا. آپ بھی نہیں توجہ فرمائی. امام سجاد نے اپنے چچا امام حسن کی سنت کو دہرا دیا. امام سجاد کے چچا امام حسن نے بھی کبھی کسی منبر پر بیٹھنے والے سے یہی کہا تھا اتر میرے باپ کے منبر سے. یہ جملہ سنتے رہتے ہیں اتر میرے باپ کے منبر سے. یہ جملہ ادھورا ہے، جملہ مکمل معلوم ہے کیا ہے. میرے باپ کے منبر سے اتر اور تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. نہیں توجہ فرمائی. تیرے باپ کا کوئی منبر ہو تو اس پہ جا کے بیٹھ. امام حسن نے منبر پر بیٹھنے والے کو 2 ذمہ داریاں دی کہ جا کے پہلے اپنا باپ ڈھونڈ
सन्नाटा। इमाम सज्जाद यजीद से कहते हैं, यजीद इजाजत है मैं इस लकड़ी के ढेर पर जाकर क्या सोच रहे हैं? यजीद ने इजाजत दे दी होगी। अपनी मौत खुद कौन बुलाता है? यजीद ने मना कर दिया, इजाजत नहीं। इमाम सज्जाद ने जब देखा ना कि इजाजत नहीं मिलेगी, इमाम सज्जाद ने अपना लहजा बदला, अंदाज बदला, बदल के फरमाया, यजीद अगर तू मुझे जाने देगा और बोलने देगा तो मैं वो बातें करूंगा जिसमें सुनने वालों को सवाब होगा। मैं अल्लाह और रसूल की बातें करूंगा। मैं तवज्जो फरमाई, दरबारियों के कान खड़े हुए, दरबारी चौंके। क्या बताया गया था? बागी है, बागी का बेटा है। इमाम सज्जाद फरमाने में अल्लाह और रसूल की बातें करूंगा। दरबारी ने चौंके, उसे को देखा ये तो बागी था और बोल रहा अल्लाह और रसूल की बातें करेगा। दरबारियों ने कहा यजीद जाने दे। यजीद ने फिर मना कर दिया। इन्होंने कहा फिर जाने दे, तेरा क्या बिगाड़ेगा, बीमार ही तो है। यजीद ने कहा बीमार है तो क्या हुआ, हैदर कररार का बोलना है। हैदर कररार का होता है। मैं अब आपको दरबार का मंजर सुनाने जा रहा हूं। उससे पहले एक नजाकत समझ लीजिए। अपने घर में किसी को बुला के अपने जाल में फंसाना और है, दुश्मन की मान में घुसकर उसको उसी के जाल में फंसाना, इमाम सज्जाद का कमाल हो गया। अपने घर में बुला के किसी को अपने जाल में फंसाना और है, दुश्मन की मान में घुसकर उसको उसी के जाल में फंसाना। इमाम सज्जाद का कमाल का कारनामा था। अब यहाँ बैठे जितने अफराद हैं, बुजुर्गान हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सबको अगर दुश्मन का फेंका गया जाल पहुंचा सकूं और फिर खुद ही जाल में फंसना समझा सकूं तो पूरी ताकत से मेरी खिताबत को नहीं, इमाम सज्जाद की जहानत को सलाम करना है। दुश्मन का जाल खुद ही जाल में फंसना, दुश्मन का जाल खुद ही जाल में फंसना। लोगों ने कहा यजीद जाने दे, क्या बिगाड़ेगा तेरा, क्यों नहीं जाने दे रहा है? यजीद ने पलट के कहा अगर ये मिंबर तक चला गया तो उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर ले। उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर ले। दुश्मन का जाल में फंसना समझ में आए तो नजाकतों को सलाम करना है, कैफियतों को सलाम करना है, इमाम की जहानत को सलाम पेश करना है। लोगों ने पूछा ये है कौन? दरबार तेरा, दरबारी तेरे, लोग तेरे, मिंबर तेरा, तख्त तेरा, ताज तेरा, शाम तेरा, मुल्क तेरा, शहर तेरा, सब कुछ तेरा, तेरे सामने ही तुझे जलील करेगा। ये है कौन? कैसो जानते नहीं हो? इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है, इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है। जाल में फंसना समझ में आए तो पूरी ताकत से इमाम सज्जाद की जहानत को सलाम पेश करना है। जैसे ही यजीद ने कहा इसके दहन में मोहम्मद की ज़बान है, दरबारियों ने खड़े होकर पूछना शुरू किया कौन मोहम्मद? वही मोहम्मद जिसका कलमा पढ़ा जाता है, वही मोहम्मद जिसमें दुनिया ईमान लाई, वही मोहम्मद जिसमें जिब्रील नाज़िल हुए। यजीद ने कहा हाँ वही मोहम्मद। दरबारियों ने खड़े होकर एक ज़बान का यजीद अब तो इसे जाने दे, हमने देखा नहीं मोहम्मद चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, बैठते कैसे थे। ये चलेगा तो पता चलेगा मोहम्मद चलते कैसे थे, ये बोलेगा तो खबर होगी मोहम्मद बोलते कैसे थे, ये बैठेगा तो इल्म होगा कि मोहम्मद बैठते कैसे थे। शिकारी अपने ही जाल में फंस चुका था, मरता क्या लगता, इजाजत देनी पड़ी। इमाम सज्जाद चले, इमाम सज्जाद चल रहे, दरबारी एक दूसरे की तरफ निगाहें करके एक दूसरे से बोल रहे हैं।
وہ دیکھو محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے، محمد ایسے ہی قدم آگے بڑھاتے ہوں، یہ لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے سجاد اسیر ہو، لگ ہی رہا تھا سارے دربار کی نگاہیں سجاد کے قدموں میں اسیر ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم کچھ بھی پڑھنے کے لیے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، حضرت صاحب شاعری کرتے ہیں، مثلا آتے ہیں جب پڑھنے کے لیے، گھر سے بھی جب نکلتے ہوں گے تو شروع کے 2-4 منٹ سوچ کے تو نکلتے ہی ہوں گے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ جب بھی کوئی پڑھنے بولنے کے لیے آتا ہے شروع کے 2 منٹ تو ذہن میں رہتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے۔ امام سجاد کہاں سے شروع کریں؟ یہ بتائیں کہ میں علی کا پوتا ہوں، شام میں دشمنی کا عالم بتا چکا ہوں، یہ جو ہاتھ میں تھوڑے بہت پتھر بچے ہیں یہ بھی علی کے نام پر امام سجاد تک لے کے جانے ہیں۔ یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، یہیں سے قتل کا فتویٰ گیا ہے۔ امام سجاد کیسے شروع کریں؟ امام سجاد کے بڑے ادب انداز میں شروع کیا، اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت بخشی ہے۔ اعطینا العلم والحلم والسخاوۃ والشجاعۃ والسماحۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، منظر ملے دربار کا پہنچے نظر آئے تو بتانا ہے، اللہ نے علم ہمیں دیا ہے۔ امام سجاد فرما رہے ہیں اللہ نے علم ہمیں دیا ہے، علم ہمیں دیا ہے، سخاوت ہمیں دی ہے، شجاعت ہمیں دی ہے، سماحت ہمیں دی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔ درباری سن رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں علم ہمارے پاس، علم ہمارے پاس، سخاوت ہمارے پاس، شجاعت ہمارے پاس، سماحت ہمارے پاس، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا ہے۔ راوی، رپورٹر، پترکار، قلمکار ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پوچھ رہے تھے یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے۔ دوسرا ہاتھ دبا کے بولتا بے وقوف، اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تو نہیں دیتا۔ یہ بول رہا ہے، یزید چپ ہو کے سن رہا ہے، اس کا مطلب جو بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے۔ امام سجاد نے دیکھا دربار کے لوگ اب متوجہ ہیں میری طرف، امام سجاد نے فوراً اپنا انداز بدلا۔ اب میں یہاں سے امام سجاد کے خطبے کو خطبہ نہیں کہتا، حملہ کہتا۔ یہاں سے امام سجاد نے حملے بولنا شروع کیا۔ امام سجاد کس کے پوتے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ مولا کائنات۔ مولا کائنات کی بہت ساری صفات ظاہر ہوئی، بہت ساری صفات حسنہ ظاہر ہوئی، صفت علم، صفت علم، صفت سخا، صفت قضا۔ ایک بڑی عظیم صفت ظاہر ہوئی، صفت شجاعت، صفت قضاوت، صفت شجاعت۔ شجاعت میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے حملے کا۔ اس کا کردار ہوتا ہے حملے۔ مولا علی کے حملے کا کمال جانتے ہیں کیا تھا؟ مولا علی کے حملے کا کمال معلوم ہے کیا تھا؟ کچھ دیر تک دیکھنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوا چلتی تھی، گھوڑا سرکتا تھا، بدن سرکتا تھا، سر سرکتا تھا، جب پتا چلتا تھا سرک چکا ہے۔ اس دیر تک تو دیکھنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ امام سجاد علی کے پوتے ہیں، کچھ دیر تک تو یزید کو بھی پتا نہیں چلا کہاں سے مارا ہے، کہاں سے کاٹا ہے۔ اب میں حملے سنانے جا رہا ہوں، خبر ہو رہا ہے نا کہ امام نے کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ امام سجاد کے حملوں کو سلام کرنا ہے، ان کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ امام سجاد نے بیان فرمانا شروع کیا۔
وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت دی ہے۔ کون کون سی؟ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے ہے۔ نبی مختار ہم میں سے ہے۔ درباری چونکے کیا بتایا گیا تھا؟ باغی ہے، امام فرما رہے ہیں نبی ہم میں سے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا اور سنو اور چونکو، وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جعفر طیار بھی ہم میں سے ہے۔ درباری پھر چونکے اور سنو اور چونکو، وَمِنَّا اسد اللہ، اللہ کا شیر بھی ہم میں سے ہے۔ درباری پھر چونکے، امام نے فرمایا اور سنو اور چونکو، وَمِنَّا اسد رسول اللہ، حمزہ سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، رسول کا شیر حمزہ بھی ہم میں سے ہے۔ یہ تھا وہ حملہ کہ تھوڑی دیر تک یزید کو بھی خبر نہ ہوئی کہاں سے کاٹا ہے، کہاں سے مارا ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہر عزادار کو امام سجاد کے حملے کی کاٹ اور نزاکت کا احساس ہو جائے تو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ امام سجاد کی شجاعت کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا فرمایا امام سجاد نے؟ کاٹ دیکھے گا حملے کی کاٹ، کیا بتایا امام سجاد نے؟ حمزہ جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی مجھے بتا دے۔ حمزہ، بزرگوں کی خاص توجہ چاہوں گا، حمزہ ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہے، حمزہ ہم میں سے ہے۔ درباری چونکے نام تو سنا سنا ہے حمزہ، کہیا وہی نام تو نہیں جو رسول کے چچا تھے، کہاں یہ وہی حمزہ جو رسول کے چچا تھے، کہیں یہ وہی چچا تو نہیں جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا، ہاں یہ وہی حمزہ جن کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ کس نے چبایا تھا؟ ہندہ نے چبایا تھا۔ ہندہ کون؟ جو تخت پہ بیٹھا ہے اسی کی ذات ہے۔ اس کی دادی نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا، یہ رسول کی خلافت کا تابعدار بنا بیٹھا ہے۔ ہاتھوں کے بچے کھچے پتھر چھوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ لوگوں نے کہا امام سجاد سے اب کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ یہ بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سجاد نے بیان کرنا شروع کیا، انا بنو مکہ و منا، انا بنو زمزم و صفا، انا بنو خیر من طاف و سعا، انا بنو من اوحى الجلیل ما اوحى، انا بنو محمد المصطفیٰ۔ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں پتھر کو رکھ کر حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے اچھا طواف کیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے اچھی سعی کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو خدا براق پہ سوار کرا کے معراج کی بلندیوں پہ لے گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو پردے کے پاس تک پہنچا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خدا کو بلا فصل، خدا نے جس کو بلا فصل وحی کی ہے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ درباری چونکے پریشان ہوئے، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے یہ، محمد مصطفیٰ کا فرزند ہے۔ درباریوں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا، ان کی تو بیٹی تھی، آپ ہیں کون کھل کے بتائیے۔ اب یہاں سے امام سجاد نے اپنے دادا مولا کائنات کے فضائل کی چھڑی لگا دی۔ آپ نے شاید عظمت محسوس نہیں فرمائی ابھی، اپنے مجمع میں اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر علی کے فضائل سنانا
اور داد لے لینا۔ کمال کی بات ہے مگر اتنے بڑے کمال کی بات نہیں ہے، چونکہ سنانے والا بھی علی سے محبت کرتا ہے، سننے والے بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ دشمنوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر، اور دشمن نہیں، دشمن جان، جان کے دشمن وہ لوگ، اس مجمع میں کھڑے ہو کر اپنے دادا کے فضائل بیان کرنا، اور صرف بیان نہیں کرنا، بنا بیان کر کے منوا بھی دینا، یہ امام سجاد کا کمال اور کارنامہ تھا۔ لوگوں نے کہا کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سجاد نے بیان فرمانا شروع کیا، انا ابنو من ضربا بسیفین بین یدی رسول اللہ، انا ابنو من ضربا بین یدی رسول اللہ بسیفین وبایع البیعتین وحاجر الہجرتین والمصلی الی القبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کے سامنے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بیعتیں کی ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت بستر رسول پر سویا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے پار تک گیا ہے۔ تلواری چونکے اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا اور آ کے چلا بھی گیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا کون تھا، آپ کون ہیں، کھل کے بتائیے وہ کون تھا، آپ کون ہیں۔ امام سجاد نے اپنے دادا علی کے فضائل کی چھڑی لگا دی، تو سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا علیہ ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لوا ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مبصر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، صدر اللہ ہے، جنب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، عزت اللہ ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کو معافی دلائی، نوح کی کشتی بچائی، ابراہیم کو آگ سے نکالا، یوسف کو کنویں سے اٹھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کی ہر جگہ مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قبر کا نور ہے، کوثر کا ساقی ہے، محشر کا سایہ ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے، جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا، جیسے ہی کہانا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا، درباری کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے بولنے شروع کیا، اتنا عظیم شخص دنیا میں آیا، آ کے چلا بھی گیا، ہمیں خبر بھی نہ ہوئی کون تھا وہ، کھل کے بتائیے کون تھا وہ، آپ کون ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا بے چین کیوں ہو، بے قرار کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، مضطرب کیوں ہو، ابھی بتاؤں گا وہ کون تھا، میں کون ہوں۔ پہلے جو تخت یزید بیٹھا ہے اس سے پوچھ کے مجھے بتاؤ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا تھا اس کا دادا تھا کہ میرا دادا؟ یزید بتا، یزید بتا، یہاں میرا بولنا یزید بتا آسان ہے، کرنے جا رہا ہوں، ایک لفظ سے جنگ بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک لفظ سے نزاکت بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک لفظ سے لطافت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ لفظ پہنچے تو بتائیے گا۔ نبی کو کافر گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، بس تلواریں سر رسول کے قریب جانا چاہتی ہیں کہ اچانک سارے میدان کی نگاہوں نے دیکھا کہ میدان میں بادل سا گرجا، بجلی سی چمکی، اور علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے، علی نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرے۔ علی کا نبی اور کافروں کے درمیان سے گزرنا تھا، سارے کافر گزر گئے، سلام علیکم،
کا طواف کرنا شروع کیا. لگ رہا تھا جیسے کعبہ امامت کعبہ نبوت کا طواف کر رہا ہو. علی کے ہاتھ میں تلوار ہے, تلوار چل رہی ہے. کسی کا سر گیا, کسی کا سینہ گیا, کسی کے زانو گئے, کسی کے بازو گئے. جو تصویر گھوڑے پر بگڑ رہی تھی علی اسے زمین پہ بنا رہے تھے. اچانک میدان میں کسی بدبخت کی آواز گونجی, معاذ اللہ قد قتل محمد, محمد قتل کر دیے گئے. جو بچے بچے دو چار لوگ میدان میں تھے انہوں نے بھی میدان سے بھاگنا شروع کیا. محمد قتل کر دیے گئے, محمد قتل کر دیے گئے. کہ اچانک تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا علی تیزی سے ایک جگہ جھکے, نبی کو اٹھایا, اپنے ہاتھ میں بلند کر کے فرمایا کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہذا محمد, ہذا محمد, ہذا محمد. اللہ کو علی کی یاد اتنی پسند آئی کہ آواز کبریائی ہوگی ہے میرے رسول. آج علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا کے کہا ہذا محمد. تو غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے بول من کنت مولا فہذا علی المولا. کہاں سے فضائل بیان کر رہے ہیں, کہاں سے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا بتائیے تو صحیح وہ کون تھے؟ امام سجاد نے فرمایا جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئے, جو شب معراج پردے کے پار گئے, جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی, جنہوں نے دو ہجرتیں کی, جنہوں نے دو بیعتیں کی. سمحن, سخیون, زکیون, نقیون, ہاشمیون, قرشیون, مطلبیون, ابتہیون, زاکا جدی علی ابن ابی طالب. وہ کوئی اور نہیں تھا, میرا دادا علی تھا. درباریوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے. یہ بات تھی, اتنا عظیم شخص تھا کچھ اور, ہمیں بتایا. امام سجاد نے فرمایا اور سنو اور چونکو, انا ابن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی, امام سجاد نے یہ جملہ اپنے چچا امام حسن سے لیا تھا. کچھ سالوں پہلے اسی شام کے دربار میں امام حسن بلائے گئے تھے. امام حسن تشریف لائے تھے. امام حسن جب چلنے لگے تو امیر شام نے پوچھا کہ کچھ دوں گا تحفے میں تو رکھ لیجئے گا. امام حسن نے مسکرا کے فرمایا تیرے پاس تیرا ہے ہی کیا؟ مسلمانوں کا مال ہے, مسلمانوں کے امام کو دے گا, تیرے پاس تیرا کیا ہے؟ خزانہ خالی ہونے لگا. خزانے کا ڈھیر امام حسن کے سامنے لگنے لگا. امام حسن کبھی ڈھیر کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ہنس کے معاویہ کو دیکھ رہے ہیں, امیر شام کو دیکھ رہے ہیں. ایسے ہنس رہے ہیں جیسے اس کے کردار پہ رونا آ رہا ہو. اس نے سوچا کہ امام حسن شاید پریشان ہے, متعجب ہے, حیران ہے اتنا مال دیکھ کر. امیر شام نے کہا حسن میرا مال میری دولت ختم نہیں ہوگی, میری دولت ختم نہیں ہوگی, میں ہندا کا بیٹا ہوں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ منبر ہے, کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتا. جو اپنی دولت کو اپنی ماں کی طرف نسبت دیتا ہو وہ بیٹا کیا ہوگا, اس کی ماں کیا ہوگی. یہ سب سمجھ سکتے ہیں. کیا کہا اس نے؟ میری دولت ختم نہیں ہوگی, میں ہندا کا بیٹا ہوں, میری دولت ختم نہیں ہوگی, میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام حسن چلنے لگے. اسی کے کسی غلام نے بڑھ کر حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی. حسن نے ساری دولت اسے دے دی, ساری دولت اسے دے دی. تو حیران ہوا, پریشان ہوا, مضطرب ہوا, بے چین ہوا. بے چین ہو کے کہتا حسن
اعظم یہ کیا کر دیا؟ ساری دولت غلام کو دے دی۔ امام حسن نے مسکرا کے فرمایا اب بول کیا بول رہا تھا؟ تیری دولت ختم نہیں ہوگی، تو ہندا کا بیٹا ہے تو میری سخاوت ختم نہیں ہوگی، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ یزید نے مشاوروں کو بلایا، جن سے مشورہ کیا کرتا، بلا کے کہا کہ اگر یہ کچھ دیر اور بولا، اگر یہ کچھ دیر اور بولا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا، تاج کو تاراج کر دے گا، دربار کو کھنڈر بنا دے گا۔ کیا کرنا چاہیے؟ مشاوروں نے کہا کہ اذان دلواؤ۔ اتنے ڈھیٹ مشاور کہ اللہ کسی کو نہ دے۔ پتہ نہیں کیسے کون چاہتا تھا کہ یزیدیت مل جائے، یزید نہ رہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا دل بیدار ہو گیا اور انہوں نے اذان دلوا دی۔ یہ اذان نہیں تھی، یزیدیت کے جنازے میں آخری کھیل ٹھوکی جاتی۔ یہ تو یزید کے دربار کی بات ہو رہی ہے، اس سے بھی یہی رہنے دیجیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی کبھی بھی کسی سے مشورہ مانگا کرے تو مشورہ اچھا دیا کیجیے، صحیح دیا کیجیے، اس لیے کہ جو آپ کے دروازے تک مشورہ لینے آیا ہے نا، وہ آپ کے اوپر اعتبار کر کے آیا، اعتماد کر کے آیا، بھروسہ کر کے آیا۔ بھروسہ کسی کا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے سلجھا دیا، دیکھا مشورہ لینے آیا تھا، یہ بتا دیا میں نے، وہ تو سنا ہی ہے نا، جو دوسروں کے لیے گلا کھولتا ہے انسان اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ تو کبھی بھی فتنے اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ فتنے دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگان محترم ہیں، سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو بچوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے جوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں ہمیشہ آپ کا نام اس فہرست میں آنا چاہیے جو فتنے دباتے ہیں، اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے جو فتنے اٹھاتے ہیں۔ سماج اور معاشرے میں ہمیشہ ان لوگوں کی زیادہ عزت کرنا چاہیے کہ جو معاملات حل کرتے ہیں، لوگوں کو متحد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ایک جگہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سر پہ کبھی نہیں بٹھانا چاہیے جو چار بھائیوں کو لڑا کے اپنے مزے لیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو سماج میں اختلاف پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اسے کبھی بھی زندہ نہ سمجھا کیجیے، وہ مردہ ہے، اور ایسا مردہ ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تمام مردے سماج اور معاشرے میں مل جاتے ہیں۔ اب ڈھونڈنا ہے آپ کو، کہاں ملیں گے وہ مردے، کس جگہ ملیں گے وہ مردے؟ تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پتہ بتایا دے رہا ہوں، ایڈریس بتایا دے رہا ہوں۔ چھٹی کا دن ہو، آپ کو کرنا بس یہ ہے کہ گاؤں کی 10-12 بیٹھکوں میں گھوم جانا۔ یہ ایسے مردے ہر بیٹھک میں ملیں گے۔ بیٹھک میں بیٹھنا بھی مردانگی ہے، بیٹھک میں بٹھانا بھی مردانگی ہے۔ نہ بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے نہ بٹھانے سے منع کیا جا رہا ہے، مگر یہ جو مردہ لوگ ہوتے ہیں، تین لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس بیٹھک کی بات اس بیٹھک میں کرتے ہیں،
उस बैठक की बात उस बैठक में करते हैं, उस बैठक की बात उस बैठक में करते हैं, मौलवी की बात शायर से करते हैं, सोसार की बात मौलवी से करते हैं, शायर की बात सोसार से करते हैं, भाई की बात भाई से करते हैं, चचा की बात भतीजे से करते हैं, मामू की बात भांजे से करते हैं, पड़ोसी की बात पड़ोसी से करते हैं। जो भी ऐसा करे समझ लीजिए वो जिंदों में नहीं है, मुर्दा है। और वैसे भी जो 2 रुपए की चाय पीकर अपना ईमान बेच देता हो वो जिंदा हो ही नहीं सकता, मुर्दा ही होगा। हमेशा याद रखिए वो काम करना चाहिए जिससे समाज मुत्तहिद रहे, समाज एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, समाज एक साथ रहे। समाज को एक साथ रखना सबसे अफजल इबादत है। पूरी इल्मी जिम्मेदारी के साथ अगर आप नमाज अगली सब में बैठ के पढ़ते हैं और बाहर निकल के लोगों को लड़ाते हैं तो ये नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। लपेट लीजिए मुसल्ला। सबसे अफजल इबादत है लोगों को एक जगह जमा रखना, समाज को मुत्तहिद रखना, समाज में कोशिश करना कि आपस में फूट न डले, कोशिश करना कि भाई भाई से न लड़े, चचा भतीजे से न लड़े, मामू भांजों से न लड़े। ये हमेशा कोशिश करते रहिए, एक जगह समाज को मुत्तहिद रखिए। समाज में कभी इख्तिलाफ फैलाने की कोशिश न कीजिए। इख्तिलाफ फैला के अगर आपको लगता है ना कि लोग मेरी इज्जत करते हैं, इज्जत नहीं करते, डरते हैं आपसे। सोचता है सामने वाला अल्लाह जाने मुझे क्या बोल दे, मेरी बात जाके किससे कर दे। और वो अफराद भी जिन्हें सुनने की आदत है ना इख्तिलाफी बात, आपकी बैठक में आके अगर कोई दूसरे की बात बयान कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दूसरे की बैठक में जाके आपकी बात बयान करेगा तो करीबी शय नहीं देनी चाहिए। सारे अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा ये कोशिश की है कि आप मुत्तहिद रहें, आप एक जगह जमा रहें, एक साथ रहें। बंद उंगलियां मुट्ठी बन जाती है। अल्लाह ने जब फिरौन को डुबोया है तो कैसे डुबोया है? 12 रास्ते बने थे जहां से बनी इस्राइल गुजरे थे मूसा के साथ। 12 रास्तों को एक जगह मिला दिया, फिरौन डूब गया। अल्लाह ने कायदा बता दिया, बड़े से बड़े बातिल को डुबोना हो तो आपस में गले मिल लो, बातिल को भी डूब जाए। एक सवाल पढ़े मिलजुल के बाद क्या मशवरा दिया? दिलवाई अजान दिलवाई गई। बहुत सारे जुमले तारीफ खिताबत में ऐसे होते हैं जो आपके हजारों मर्तबा के सुने हुए होते हैं, लेकिन बहुत से जुमले मोजज़ाती इतने होते हैं कि चाहे जितनी मर्तबा सुने लगता है पहली मर्तबा सुन रहे हैं। ये तो जुमला आ रहा है, मुझे यकीन कामिल है कि आप में से हर शख्स का हजारों मर्तबा का सुना हुआ जुमला है, मगर ये जुमला जुमला नहीं है। इमाम सज्जाद की जबान से इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। जुमला में पढ़ने जा रहा हूँ, आप अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, फर्शियासा पे बैठे हो, कुर्सी नशीन हो, दीवारों से लगे बैठे हो, दरमियान में बैठे हो, इमाम सज्जाद का साथ देना है इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में। अज़ान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, इमाम सज्जाद ने फरमाया अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। मौज़िन ने कहा, 7 मौज़िनों ने मिलकर अज़ान कही है। ये की आवाजें इतनी बुलंद थी कि आवाजें दबी नहीं पा रही थी। 7 मौज़िनों ने मिलकर अज़ान कही। जाका मौज़िन ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, मेरी जान, मेरा माल, मेरा बदन, मेरा गोश्त, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियां, मेरी निगाहें, मेरा दिल, मेरी धड़कन, सब चीजें गवाही देती हैं अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। दरबारी और चीख मार के रोने लगे। मौज़िन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या किया है मैंने? इमाम हुसैन की जीत का ऐलान होने जा रहे, इमाम सज्जाद की ज़बानी। सारी मजलिस की दाद एक तरफ, इस जुमले के बाद बुलंद होने वाली आवाजें एक तरफ। इमाम सज्जाद का साथ देना है इमाम हुसैन की जीत के ऐलान में। आप बाहर बैठे हो या अंदर,
مؤذن نے جیسے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، امام سجاد نے مؤذنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔ مؤذن رکے، امام سجاد پلٹے، یزید کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا یزید صبح سے تو نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون، میں فیصلہ کیے دیتا ہوں جیتا کون، ہارا کون۔ اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو جا تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو میرا بابا حسین جیتا۔ بالکل متصل ایک شعر ہو گیا، میں پیش کر رہا ہوں کہ خاموش ایک خاموش ایک سلوات پڑھیں محمد، خاموش ایک اسیر کے خطبے پہ ہے امیر، خاموش ایک اسیر کے خطبے پہ ہے امیر، حیرت میں ہے زمانہ گرفتار کون ہے؟ اسیر کے خطبے پہ ہے امیر، حیرت میں ہے زمانہ گرفتار کون ہے؟ نعرہ صلوات۔ خطبے کا اثر جانتے ہیں کیا ہوا؟ چلے جائیے شروع میں کیا تھا پلان یزید کا؟ قرآن بدلنا، دین بدلنا، خود کو خلیفہ رسول لکھوانا، معاذ اللہ حسین کو باغی لکھوانا۔ امام سجاد کے خطاب کے بعد منظر یاد ہے نا؟ درباری خطیب کے خطاب کے درمیان راوی، رپورٹرز، پترکار، قلمکار جن کے قلم اٹھے تھے لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پر ایک باغی کھڑا ہوا تھا جس کا نام حسین تھا، امام سجاد کے خطبے کے بعد جب ان کے قلم کاغذ تک پہنچے ہیں تو لکھنا پڑا یزید نے رسول کے نواسے حسین کو مارا۔ پہلا پلان یزید کا چوپٹ کر دیا امام سجاد کے خطبے، سجاد کے خطبے کے بعد نہ یزید دین بدل پایا، نہ قرآن بدل پایا، نہ حلال محمدی کو حرام کر پایا، نہ حرام محمدی کو حلال کر پایا۔ امام سجاد دربار سے دین بھی بچا کے لے آئے، قرآن بھی بچا کے لے آئے، نمازیں بھی بچا کے لے آئے، اسلام بھی بچا کے لے آئے، اپنے بابا کا کردار بچا کے لے آئے اور دادا کا کردار منوا کے لے آئے۔ پہنچ گئی بات؟ اب دیکھیں امام سجاد کی شجاعت کی عظمت اور شجاعت کی نزاکت۔ تو تاریخ یاد دلاتا ہوں جو شروع میں نے بیان کی تھی۔ کتنے سال لگے ہیں شام میں؟ ضرور بعد میں ہم کے لیے بتا دوں 14 ہجری میں گورنر ہوا ہے بنی امیہ کا پہلا شام میں، اور 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے میرے شام کا۔ کتنے سال ہوئے؟ 14 سے 60، 46 سال ہو گئے۔ اہل بیت کے خلاف سازشیں رچنے میں بنی امیہ کی 46 سال کی محنتیں ہیں۔ کتنے سال کی؟ 46 سال کی۔ کردار یہ کر دیا تھا مولا علی کا کہ علی کو لوگ بے نمازی سمجھتے تھے شام میں۔ جب پوچھا کہاں قتل ہوئے علی تو کیا جواب ملا؟ مسجد میں۔ مسجد میں علی کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے۔ علی بھی کہیں نماز پڑھتے تھے۔ یہ شام میں لوگوں کا عالم تھا، لوگوں کی ذہنیت تھی۔
کتنے سال میں بنا اہل بیت کے خلاف کی ماحول؟ کتنے سال میں؟ کتنے سال میں؟ امام سجاد کا خطبہ پڑھیے، حضرت صاحب چلتے ہوں گے پرچے پہ شعر لکھ کر، تو انہیں معلوم ہوتا ہوگا نا کہ میں یہ شعر کتنی دیر میں پڑھ سکتا ہوں۔ اگر 10 شعر لکھے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہوگا جملہ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، اگر کہیں بھی کوئی تحریر ہوگی تو انہیں پتا ہوگا نا کہ تحریر منبر پہ جا کے کتنی دیر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ امام سجاد کا خطبہ پڑھیے جا کے، پڑھائیے کسی سے۔ امام سجاد کے خطبے میں گریہ شامل کر لیجیے، رونا شامل کر لیجیے، اذان شامل کر لیجیے، کبھی تو خطبہ تمام ہوگا۔ پوچھئے کسی سے کتنا ٹائم لگا ہوگا امام سجاد کو؟ 45 یا 46 منٹ۔ اب بھی جو چپ بیٹھا رہا اس سے شکایت رہے کہ مجھے اگر نزاکت نہ سمجھ سکا، کتنی دیر لگی ہوگی؟ 46 منٹ۔ کتنی دیر؟ 46 منٹ۔ کتنی دیر؟ 46 منٹ۔ دل نہیں کیا امام سجاد کی عظمتوں کو سلام کرنے کا؟ بنی امیہ کی 46 سال کی محنتوں کو جو 46 منٹ میں بیدار کر دے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ چلے گئے جب امام سجاد جو پتھر چھتوں پہ سے پھینکے جا رہے تھے وہ کہاں گئے؟ جو آگ پھینکی جا رہی تھی وہ کہاں گئی؟ سب چیزیں کہاں گئی؟ شام کا پورا ماحول بدل چکے تھے، پورا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اب نزاکت سمجھے تو جملہ کہوں، شام کے جو لوگ دادا کو بے نمازی سمجھتے تھے، امام سجاد کی روانگی پر وہی لوگ بول رہے تھے، وہ دیکھو علی کا پوتا سید سجاد جا رہا ہے۔ امام سجاد کی شجاعت، ان کی عظمت، ان کی بلندی، معیار کتنا بلند ہے آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام سجاد بیمار کربلا تو تھے مگر بیمار کوفہ و شام نہیں تھے۔ امام سجاد شجاعت کے جو مناظر امام سجاد نے دکھائے کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک، دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے۔ یہ امام سجاد سب سے زیادہ جب پوچھا جاتا تھا کہاں مصیبتیں پڑی، اسی شام میں امام سجاد نام لیا کرتے تھے، الشام الشام الشام۔ لفظوں کی تکرار نہیں تھی یہ، علماء بیان کرتے ہیں کہ شام کے 3 منظر بیان کیے تھے امام سجاد نے، بازار شام، دربار شام، زندان شام۔ مولا بازار شام کا کیا عالم تھا، بس مت پوچھو کیا عالم تھا۔ ہمیں وہاں کھڑا کیا گیا تھا جہاں غلاموں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے کہ علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آوازوں پر رحمت نازل ہے۔ زندان شام کا کیا عالم تھا کہ ہمیں زندان کے حجرے میں 6 مہینے تک رکھا ہی نہیں گیا، ہمیں تو اس گلی میں بٹھایا گیا جس کا دروازہ باہر کے رستے پر کھلتا تھا، جس سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے راوی دیکھ رہا تھے امام سجاد کو۔ سجاد نے پوچھا سمجھ میں نہیں آیا، گلی کا دروازہ باہر کے رستے پر کھلتا تھا، اگر کوئی باہر سے گزر جائے اور دروازہ کھلا رہ جائے تو اس کی نگاہ اندر گلی میں پڑتی تھی، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے اس وجہ سے میری ماں بہن پھوپھیاں بیٹیاں 6 مہینے تک اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے گلی میں بیٹھی رہی۔ مولا دربار شام کا عالم کیا تھا؟ امام نے فرمایا دربار شام کا عالم مت پوچھ۔ راوی نے کہا ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے چاہنے والوں کو بتائیں گے، وہ بھی روئیں گے، ہم بھی روئیں گے، وہ بھی پرسا دیں گے، ہم بھی پرسا دیں گے۔ امام کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے اور امام نے اس سر سے دور پھینک کے فرمایا، عربی میں جملہ پڑھوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ چاہے جو جتنی بھی عربی جانتا ہو، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے
کہ امام سجاد نے جو کہا ہے اسے اردو میں بیان کر سکے، زبان جل جائے گی۔ جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا میں اتنا ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ محسوس کر لیں اتنا رو لیجئے گا۔ راوی نے پوچھا مولا دربار شام کا عالم کیا تھا؟ امام کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، اماموں کو سر سے دور پھینک کے فرمایا دربار کا منظر بس اتنا سمجھ، قامت علیہ السلام فی افضل ثیابہا، چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میرے پھوپھی اماں درمیان میں کھڑی تھی، منادی ندا دے رہا تھا پہچان لو یا علی کی بیٹی زینب۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں کربلا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائل میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ خطیب مسائل پڑھ رہا ہے، نا بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہیں، بہت سکون دیتی ہیں آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو۔ جسے رونا نہ آیا کرے نا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجیے، پروردگار ہماری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما، پھر بھی رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا ادھر کھڑے ہو کر سامنے بیٹھ کر اکثر جوان ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، سوچئے نا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سب بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، سب بھائیوں کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ سوچا کیجئے کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو یہاں چوراہے پہ روکے، زلفوں کو پکڑے اور اس سالوں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو امام سجاد کو یاد کر کے رو لیا کیجئے، سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے، کبھی شمر تماچے مار جاتا تھا، کبھی خود ہی تماچے مار جاتا تھا۔ اور مسائب ہمیشہ سننے نہیں چاہیے، مسائل کو سوچنا بھی چاہیے۔ سوچا کیجئے جب سکینہ کے رخساروں میں تماچے لگتے ہوں گے تو سکینہ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ سوچئے کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال عمر تھی جناب سکینہ کی۔ ہم نے اپنے گھروں میں بھی 4 سال کے بچے دیکھے ہیں نا، یہ بزرگان تشریف فرما ہے، اللہ ان کی عمروں کو طولانی فرمائے، سایہ سلامت رکھے بزرگوں پر۔ اپنے تجربے سے سوچیں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر، 4 سال کا بچہ ہو اور کوئی بھرپور طاقت اور جوان پوری طاقت سے بچے کے رخسار پہ تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ یہ نہیں کہے گا جب تماچے مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی، پھر اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیانے مارتا تھا۔ تازیانہ تو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بولا جب تازیانہ مارا جاتا ہے کہیں تو تازیانہ لپٹ جاتا ہے چاروں طرف سے، ہٹانے کے 2 راستے ہیں، یا سینا پکڑ کے کھولا جائے گا یا تازیانے کو کھینچ لیا جائے گا۔ شمر جب تازیانہ مارتا تھا تازیانہ کھینچ لیتا تھا، تازیانہ تنہا نہیں آتا تھا، سکینہ کا پاکیزہ لہو تازیانے میں لپٹ کے آ جاتا تھا۔ بول لیجئے بس ایک روایت سنانی ہے، مسائل تمام کرنے ہیں، رو لیجئے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجئے گا جتنا قصہ دینا ہوگا۔ امام سجاد فرماتے ہیں بھائی بہن کی محبت تو سنی ہے نا، بھائی بہن کی محبت سنی ہے نا، مدینے میں سغرا اور اکبر کی محبت، کربلا میں زینب اور حسین کی محبت، راہ کوفہ و شام میں سکینہ اور سجاد کی محبت۔ جانتے کیا کہتے ہیں اپنی محبت کی؟ بعد کربلا امام سجاد مدینے میں آ کر جس کو یاد کر کے روتے تھے سب سے زیادہ وہ جناب شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملعون نے تازیانے مارنے شروع کیے، سکینہ پھر بھی نہ اٹھ سکی، شمر ملعون غصے میں چل کے میری طرف آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا، اپنی بہن کو اٹھاؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے۔ میری پیاری سی چھوٹی سی سکینہ نے جب دیکھا نا جوان بھائی کے بدن پر میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانہ روک لیا ہوتا، کہ روک لیتا تو ستم کیا تھا؟
امانت کو بڑا پسند